السلام علیکم ویورز، آج ڈسکس کرتے ہیں بچوں کی نیند، اہمیت، اثرات اور سونے کی عادات کو۔ نیند ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اس بات کو ایک تجربے کے ذریعے سے اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں تو کچھ دن کے لیے انہیں دوپہر میں سونے نہ دیں۔ نوٹ کریں کہ ان کے جذبات اور ان کے بیہیویئر میں کس طرح کی چینجز آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ خود دوپہر میں سونے کی عادی ہیں تو یہ تجربہ خود آپ اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں کہ نیند آنے کے باوجود اگر آپ سو نہیں رہے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے اور آپ کا بیہیویئر کیسا ہے۔ عموماً دوپہر کی نیند جسے نوپ کہتے ہیں نہ لی جائے تو فرد کی سوچ دھندلی جبکہ اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چھوٹے بچوں پر کم نیند کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی ہاں، سلیپ ریسرچ جرنل کی ایک تحقیق کے مطابق 30 سے 36 ماہ کے بچوں پر نیند کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس سلسلے میں 10 صحت مند بچے جنہیں نیند کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں تھا ان پر دوپہر کو سلانے اور نہ سلانے کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا۔ پیرنٹس نے بچوں کو 5 دن تک سلانے اور پھر 5 دن تک نہ سلانے کے شیڈول پر سختی سے عمل کیا اور 5 دن کے شیڈول کے بعد انہیں جذبات سے متعلق سرگرمیاں ایموشنل ریلیٹڈ ایکٹیویٹی کروائی گئی، جیسا کہ انہیں خوشگوار مثلاً چھوٹے بچوں کی تصاویر اور منفی جیسے کہ شارک تصاویر یا سادہ جیسے کپ تصاویر دیکھنے کے لیے دی گئی۔ اس کے فوراً بعد انہیں مسائل حل کرنے کا ٹاسک مثلاً پزلز جوڑنا دیا گیا۔ ان میں سے ایک ٹاسک آسان اور دوسرا بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا۔ نیند لینے والے 5 دنوں اور نیند نہ لینے والے 5 دنوں دونوں کے دوران بچوں کا جذباتی ردعمل بہت مختلف رہا۔ مثلاً جب بچہ دوپہر کی نیند نہیں لے رہا تھا تو اس میں کنفیوژن کا عنصر کم رہا، مگر تصاویر دیکھنے کے دوران منفی ردعمل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح آسان سرگرمی جیسے پزل حل کرنے کے دوران مثبت جذبات کا تناسب کم، جبکہ مشکل سرگرمی کے دوران منفی جذبات جیسے کہ اینزائٹی، بے چینی اور پریشانی کا تناسب بڑھ گیا۔ محققین نے اس سے یہ رزلٹ نکالا کہ بظاہر دوپہر کی نیند نہ لینا ایک معمولی سی بات ہے، تاہم بتدریج بچے میں کھیل کے دوران فطری خوشی کی کیفیت میں کمی اور اینزائٹی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں بڑے بچوں کے لیے نیند کی اہمیت۔ بچے جب بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہی بات ان کی نیند کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ رات کی پرسکون اور اچھی نیند بچے کی شخصیت اور اس کی تعمیر کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اسپیشلی 7 سے 10 ایئرز کے دوران جب تک ان کی مینٹل گروتھ مکمل نہیں ہو جاتی، نیند کے اوقات طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم بڑھتے بچوں کی نیند کا شیڈول بنانا اور اس پر عمل کروانا کافی ڈیفیکلٹ کام ہے۔ اب ڈسکس کرتے ہیں نیند کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ بچوں کی نیند بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ پیرنٹس اس پر سوچنا اور قابل عمل حل تلاش کرنا شروع کر دیں۔ نیند کی روٹین بڑوں کی طرح بچے بھی عادت کے ذریعے چیزیں سیکھتے ہیں۔ ایک پرماننٹ بیڈ روٹین کے ذریعے آپ بچے کے ذہن اور جسم کو اس بات کے لیے بتدریج تیار کر سکتے ہیں کہ اسے کب سونا ہے اور کب اٹھنا ہے۔ فار ایگزامپل، اس کے لیے 20 سے 30 منٹ کی روٹین طے ہو جس کے دوران رات کے کپڑے تبدیل کرنا، دانت صاف کرنا، سٹوری سننا، پڑھنا، سونے کی دعا وغیرہ پڑھنا یا دوسری دعائیں مانگنا ضروری ہو۔ یوں آہستہ آہستہ ان کا ذہن اس روٹین کے ذریعے یہ جان جائے گا کہ اب سونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں متعین وقت کی۔ سونے کے لیے ایک متعین وقت بھی بچوں کی نیند کو بہتر کرنے میں معاون حکمت عملی ثابت ہوئی ہے، تاہم یہ اس وقت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جب اسے مستقل مزاجی سے اپنایا جائے۔ اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں اسکرین کرفیو کو۔ ہر چند کہ ہمارے زمانے میں ہر طرح کی اسکرینز کی بھرمار میں اسکرین دیکھنے کا وقت محدود کرنا کافی مشکل کام ہے، تاہم طویل المدت تناظر میں یعنی کہ لانگ ٹرم میں یہ بچوں کے لیے بہت ہی یوزفل ہے۔ موبائل، ٹی وی، لیپ ٹاپ ایک بلو لائٹ مسلسل خارج کرتے ہیں جو نیند کے ہارمونز میلاٹونن کو متاثر کرتی ہے۔
زیادہ اسکرین کا استعمال کرنے والے بچوں کے ذہن کو بہت زیادہ متحرک کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے نیند کے وقت دماغ کو اپنی فطری حالت میں آنے کے لیے نسبتاً زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ ان سب مسائل کو قابو کرنے کے لیے اسکرین کرفیو کی پالیسی اپنائی جائے۔ سونے سے 1 یا 2 گھنٹے قبل اسکرین کے استعمال پر کرفیو لگ جائے گا اور بچے کسی قسم کی اسکرین دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکسرسائز یعنی ورزش کو۔ جسمانی سرگرمی بہتر نیند سے متعلق چند بہترین حکمت عملیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ذریعے بچے اور بڑے دونوں بہتر طور پر فوراً نیند کی وادی میں اتر جاتے ہیں۔ ہفتے میں چند دن ورزش اور جسمانی سرگرمی کے لیے مخصوص کریں اور ہر ممکن طریقے سے اس پر عمل درآمد کروائیں۔